سوشل میڈیا پر اسلام آباد کی ایک ویڈیو خاصی وائرل رہی، اتنی وائرل ہوئی کہ بہت سے ٹرینڈز بھی اس کے اوپر دیکھنے کو ملے۔ اس میں ان دونوں خواتین کو روڈ کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے۔ گارڈ صاحب جو یونیفارم میں، جن کے پاس ویپن بھی ہے، بے یارو مددگار کھڑے ہیں دائیں بائیں، صاحب جو ان کو مار رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا کیوں؟ پولیس کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اسلام آباد کی ایک ویڈیو خاصی وائرل رہی، اور وہ اتنی وائرل ہوئی کہ بہت سے ٹرینڈز بھی اس کے اوپر دیکھنے کو ملے، اور لوگ بڑے غم اور غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ اسلام آباد پیٹرول کیپٹل، کیونکہ جگہ معلوم ہو رہی تھی نا ویڈیو کے اندر کہ کس جگہ میں کون سی ریسٹورنٹ ہے جس کی پارکنگ کے اندر یہ انسیڈنس ہوا۔ انسیڈنس کیا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں گاڑی سے اترتے ہیں، دو خواتین کو، دو چھوٹے چھوٹے کلپ تھے، پہلے کلپ میں گاڑی روکتے ہیں، دوسرے کلپ میں ان دونوں خواتین کو مارتے ہیں۔ یہ آپ ویژولز میں تصاویر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پہلے جو گاڑی روکتے ہیں تو خاتون ان کو منع کر رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، وہ گاڑی کی چابی کھینچتے ہیں کہ یا گاڑی کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو دوسرا کلپ ہے اس میں ان دونوں خواتین کو روڈ کے اوپر یا اس پارکنگ کے اوپر زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے بال کھینچے جا رہے ہیں اور خواتین کی چیخیں ہیں۔ اور اس پوری ویڈیو میں جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گارڈ صاحب جو یونیفارم میں، جن کے پاس ویپن بھی ہے، وہ بھی وہاں کھڑے، بس بے یارو مددگار کھڑے ہیں دائیں بائیں۔ وہ اس ریسٹورنٹ میکڈونلڈ جو ہے اس کے گارڈ تھے، اور باقی وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں چھڑوا رہے جس طرح ایک جلدی خواتین کے ساتھ اس طرح کی چیز پاکستان اسلام آباد میں، اور جہاں پہ درجنوں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، کیسے پاسبل تھا وہ ہو جاتا؟ تو لوگ بڑے غصے میں تھے، اس طرح کا اظہار کیا گیا۔ تو پھر جناب جب یہ پورا ٹرینڈ بنا، سارا معاملہ ہوا، تو اسلام آباد پولیس کا بھی پورا معاملہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے بتایا جی واقعہ جو ہے 23 فروری کا ہے، واقعہ پرانا ہے۔ اب یہ ہوا کیوں؟ پولیس کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی اس کو بڑی اچھی ان ڈیپتھ ڈیٹیل سٹوری کر رکھی ہے، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ ہوا کیسے، یہ معاملہ تھا کیا۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح ہے جناب، یہ خواتین اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں گی، تو انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی، یہ صاحب جو ان کو مار رہے ہیں جو پراپرٹی کے بزنس سے منسلک ہیں، اسلام آباد میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اسلام آباد کے ہی رہائشی ہیں، ان کو ان خواتین سے یہ شکوہ تھا۔ انہوں نے کسی جگہ کچھ اپنی ویڈیوز بنائی، اس کے اندر ویڈیوز میں ان صاحب کی فیملی کی جو خواتین تھی وہ آ رہی تھی۔ انہوں نے ان خواتین سے سوشل میڈیا ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے وہیں پہ رابطہ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ میری فیملی اس کے اندر آپ نظر آ رہی ہے۔ اور خواتین نے، اب جو پولیس ہے اس کے مطابق، ان صاحب کی جو فیملی تھی یا جس پہ وہ نظر آ رہی تھی، جن کا کلیم تھا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ صاحب دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ جناب یہ میکڈونلڈ آتے ہیں، اور یہ خواتین وہاں پہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک دم جناب یہ لگتا ہے کہ آج دوبارہ شاید میری ہی ویڈیو بن رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اتر کے آتے ہیں اور خواتین کے ساتھ اپنا پورا معاملہ جو ہے وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے پوری واقعہ آپ نے پھر آگے دیکھ لیا کہ جو ویڈیو ہے ڈیفینیٹلی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، جتنی وہ سپریڈ ہوئی تھی، جس طرح وہ وائرل ہوئی تھی۔ تو جناب انہوں نے ان سے بادشاہ شروع کی، اور دوبارہ جی ویڈیو چیک کرنا، اور وہاں پہ تلخ کلامی ہوتی ہے، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، جو کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ان خبروں کے آنے کا، ان ویڈیو کے وائرل ہونے کا انتظار نہیں کیا، فوری طور پہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، اس کو گرفتار کیا ہے، اس کو گرفتار کر کے اس کا چلان ہوا، عدالت میں پیش ہوا، 3 روز کا اس کا ریمانڈ لیا گیا۔ اب وہ خواتین جو ہے ان کے ساتھ اس کا معاملہ طے پا گیا، صلح ہو گئی، تو پھر جناب یہ ابھی اپنے گھر میں ہے اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جو انویسٹیگیشن، جو ساری چیزیں جو خواتین نے FIR تھانہ مرگلہ پہ درج کروائی تھی، اس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے۔ یہ الزامات جو یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ہمارے جو FIR میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کو پولیس ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ کرے گی، لیکن جب بھی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک کوئی وکیل آ جائیں ہمارے بتانے والے، یا کوئی ہلکا سا بندہ جس کو لڑائی جھگڑے کا پتہ ہو، تو وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ تھوڑی سی چیزیں 19-20 کر دیں کہ کبھی آپ کو پیچ اپ کرنا پڑے، صلح کرنی پڑے، تو ذرا تگڑے ہو کے آپ صلح کریں۔ تو یہ جناب کوئی 10 تولے سونا، 20 لاکھ کی جو کیش ہے، اس کا بھی انہوں نے FIR کے اندر پورا تذکرہ کرا رکھا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ویڈیو اب جا کے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور لوگ اس کے اوپر اپنے جو ہے ڈفرینٹ نوعیت کے جو تبصرے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خاصا غصہ تھا لوگوں میں، اور ایسے ٹائم پہ جب ہم 2 دن پہلے خواتین کا عالمی دن منا رہے تھے، جب 2 دن پہلے ملک بھر میں خواتین اپنے رائٹس کی بات کر رہی تھی، سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، وہاں پہ ان کو مبارکباد دی جا رہی تھی، لوگ اپنے والدہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ تصاویر جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے، ان کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے اس دن کی مناسبت پہ، اور جناب اسی ٹائم پیریڈ میں یہ ویڈیو سامنے آئی، تو یہ غصہ جو ہے اس ٹائم زیادہ تھا۔ اب یہاں پہ سوسائٹی کی ایک جو ہے کہہ لیں کہ ایک چیز پیدا یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ایپٹائم پارک ہے، جو میکڈونلڈ جو وہاں پہ خاصا وسیع یہ ریسٹورنٹ ہے، بہت سی ویڈیوز یہاں کی وائرل ہوتی ہیں،
بہت سا کانٹینٹ وہاں پہ بن رہا ہے، مطلب اس انسیڈنٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ٹک ٹاک ریلز کچھ مطلب متنازع قسم کا کانٹینٹ آپ اس کو کہہ لیں پاکستانی ہماری سوسائٹی کے حساب سے، تو وہاں پہ بن رہا ہوتا ہے. اور جب ہم عموماً باہر جا کر اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، شاید ہم بھی جرنلسٹ ہیں، اپنے پروگرامز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کے لیے بھی بہت سی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی شاید ہم لوگوں کی چیزیں، ان کی پرائیویسی یا اس طرح کے معاملات کو اگنور کر جاتے ہیں. یہ میں ایز اے سوسائٹی بات کر رہا ہوں. ہر کوئی آج کل جس کے پاس یہ موبائل ہے، سمجھے کہ وہ سارا دن کانٹینٹ کریٹ تو کر رہا ہے نا کسی نہ کسی صورت. یا ویسے ایک پکچر لے لی تو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم کوئی جان بوجھ کر بھی ایسا نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ہمارے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کسی کو کیپچر کرنا ہے یا کسی کا کوئی کلپ لینا ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ بے دھیانی میں ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں میرے خیال سے خیال کرنا چاہیے. جو آپ کا سائبر کرائم ہے اس کے بھی قوانین میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ خیال کریں، اگر آپ کسی کی پرائیویسی کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کے خلاف چیزیں ہو سکتی ہیں. اب تو سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ بن رہا ہے، نہ پوچھیں وہ کس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے اور کس طرح مطلب لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں یہ والی چیزیں. تو لیکن یہ والا جو واقعہ ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب پولیس نے بتایا جی انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لے لیا ہے، گرفتاری بھی ہوگی، اور بھائی صاحب جو ہے وہ تھانہ جیل بھی دیکھ آئے ہیں، اب صلح بھی ہو گئی ہے. لیکن اب سوشل میڈیا پہ اس کو بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے اب انہوں نے اگر صلح کر لی ہے تو پتہ نہیں کن کنڈیشنز میں کی ہوگی، لیکن کم از کم کسی کو اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے. جو مرضی تھا، آپ جا کے ادارے آپ کے پاس تھے، اگر ان خواتین نے آپ کے کہنے پہ پہلے جو آپ کی ویڈیوز یا جہاں بھی جو آپ کو جس کانٹینٹ سے آپ کو مسئلہ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا، تو پھر یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے اس طرح مطلب وہ کریں. کسی بھی صورت یہ جواز نہیں بنتا تھا. آپ کمپلین کر دیتے ان کی، آپ پولیس کے پاس چلے جاتے، سائبر کرائم سیل چلے جاتے، لیکن یہ اجازت آپ کو کسی نے نہیں دی کہ آپ فیڈرل کیپٹل میں پاکستان کے یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں خواتین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں. اور مجھے افسوس پھر ہو رہا ہے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کی درگت کیوں نہیں بنائی، اس کی صحیح پٹائی ہونی چاہیے تھی. تھینک یو سو مچ.